اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ ہے تو آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل میں اپنی ویڈیو ریلیز نہ کر سکا، جس کی وجہ سے کوئی ذاتی مصروفیات سمجھ لیں آپ۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہو، جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس کے تھوڑی دیر بعد جو شہباز شریف ہے ان کی ملاقات ہو رہی ہوگی چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت سے، اور دن کے ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان بھی ان سے ملاقات کر چکا۔ یہ ایک جو تواتر کے ساتھ ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، اور آپ نے اگر وہ پی ڈی ایم کا اجلاس دیکھا ہو جس کے اندر وہ جو ہمارے بھگوڑا وزیر اعظم نواز شریف ایکس پرائم منسٹر، وہ شہباز شریف کو کچھ اشارے کر رہے تھے، تو وہ اشارے یہی تھے کہ مولانا کو قربانی کا بکرا بناؤ، دوبارہ ان کے ساتھ کھیلو۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑے پلاننگ سے گیم کھیلتی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اور لیکن اس دفعہ جو ہے یہ شہباز شریف بھی گیم کھیلنا چاہتا ہے، یہ لارا دینا چاہتا ہے۔ اگر پہلے میں بات بتا دوں کہ اگر جو یقین نہیں ہے، اگر تحریک عدم اعتماد یہ لے کر آئیں گے اور ان کو ضرورت ہے کاف لیگ کی یا ایم کیو ایم کی، پنجاب کے اندر تو کاف لیگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پھر یہ کس چیز کے اوپر کاف لیگ کو راضی کریں گے؟ اور جو پلاننگ ہے گی وہ مریم نواز کی اور شہباز شریف کی اور نواز شریف کی یہ ہے کہ پنجاب کے اندر عدم اعتماد لائی جائے، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ جو گورنر ہوتا ہے وہ اسمبلی کا سیشن کال کرتا ہے دوبارہ، اور اس کے اندر نیا انتخاب ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا۔ اس کے اندر پھر یہ جو ان کی پلاننگ ہے گی وہ یہ ہے گی کہ شہباز شریف وغیرہ گند کریں گے، گند کر کے کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہوگی، کاف لیگ بھی اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکتی، پیپلز پارٹی بھی نہیں لا سکتی، نون لیگ بھی نہیں لا سکتی، اور عدم اعتماد جو پیش ہوگی وہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی معلوم ہے کہ ان کے خلاف، ان کے پی ٹی آئی کے خلاف ہوگی۔ تو پھر ہوتا کیا آئے گا کہ پھر جو آئین جو ہے اس کے اندر بڑا زبردست اس کا ایک سیشن ہے، اور اس کے تحت جو گورنر پنجاب ہوں گے وہ اسمبلی کو ڈیزولو کر دیں گے، اور یہ نئے انتخابات کی طرف چلی جائے گی۔ یہی گیم قومی اسمبلی کے اندر کھیلنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جن بھی پارٹیوں کو یہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے ان کے پلے کچھ نہیں آنا، یعنی کہ ان کو دینا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ان کا ماضی کا وتیرہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے والد صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ وہ اسپیکر تھے اور ان کے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ سر نہ اٹھائیں، تو پلاننگ ان کی یہی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اور پنجاب اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور یہ جو سپورٹنگ پارٹیاں ہیں جو حکومت کی حلیف ہیں ان کو جناب کوئی لالچ مالچ دے کہ ہم یہ وہ، لیکن ان کو دینا کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد حالات خراب کر دیے جائیں۔ گورنر پنجاب اور جو صدر مملکت ہوں گے وہ قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے، گورنر پنجاب جو ہوں گے وہ اس کو ڈیزالو کر دیں گے، اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے اس کے اندر ایک اور بھی شوشہ چھوڑا ہوا ہے، وہ یہ چھوڑا ہوا ہے کہ میں سرحد اسمبلی کے اندر بھی یہ گیم کھیل دوں گا، یعنی کہ انہوں نے کہا، حالانکہ وہاں پہ 1/3 میجورٹی ہے، لیکن بہرحال شاید جسے کہتے ہیں کہ لالی پاپ دینے کی انہوں نے بھی کوشش کی۔ تو مقصد یہ ہے گا کہ ملک کے اندر ایک افراتفری اور گہما گہمی کا جسے کہتے ہیں کہ مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے ویلاگس کے اندر کہتا رہا ہوں، اور ان لوگوں کے مقابلے میں کہتا رہا ہوں کہ جو بہت ہی نامی گرامی صحافی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ کہتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے اور یہ بڑے طاقتور وزیر اعظم ہیں۔ آج پھر میں یہ الفاظ دہراتا ہوں کہ آپ باڈی لینگویج دیکھیں، باڈی لینگویج چوروں کی کس طرح ہے اور محافظوں کی کس طرح ہے۔ تو جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں، وزراء مملکت ہے، قومی اسمبلی کے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، ان کی باڈی لینگویج بڑی پازیٹیو ہے، اور اس کے ساتھ چودھری شجاعت حسین کی بھی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے، اور اس کی ایم کیو ایم کی بھی بہت پازیٹیو ہے۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے گا کہ ان کو مزید ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے
یہ چھوٹی پارٹیاں بھی گیم کھیل رہی ہیں کہ چلو جی ان کو ذرا چکر پہ چکر تو لگوائیں، ان کی ناکیں تو رگڑوائیں، جو کچھ یہ کرتے رہے تو اب ان کی ناکیں رگڑوائیں۔ تو بہرحال آگنے والے حالات دیکھیے گا، مقابلہ ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے، کون اس میں سرخرو ہوتا ہے، کس کا منہ کالا ہوتا ہے، تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہاں پہ میں ایک افسوسناک خبر بھی آپ کو دے دوں کہ ہمارے بہت ہی محترم صحافی ارشاد بھٹی اور تجزیہ نگار بھی وہ بڑا پیارا تجزیہ کرتے ہیں، تو ان کی آج وائف جو تھیں بیگم صاحبہ وہ انتقال کر گئی، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مرحومہ کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک ایسا صحافی تھا، وہ بڑا نیڈر قسم کا صحافی ہے، اور ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ لازمی دعائیں کرتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے، کیونکہ ان کو نظر بد سے نہ لگائے، اور بعض بیویاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ ہماری عمر بھی ہمارے شوہر کو لگا دے۔ تو بہرحال میں یہی یہاں پہ کہوں گا، اتنی زیادہ میں بات نہیں کروں گا، کہ مجھے ذاتی طور پہ بہت دلی افسوس ہے، اور میں جو میرے ویورز ہیں جو مجھے سننے والے ہیں، میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ ان کی مرحومہ کے لیے سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب آخر میں مطلب اس بات کے بعد اگر یہ بات میں شاید شروع میں کر دیتا ارشاد بھٹی صاحب کی وائف کی، تو شاید مجھ سے ویلاگ بھی نہ ہو سکتا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ لیکن آج صبح سے میرے فون پہ اور میری فیس بک کے اوپر، اور مجھے بہت میلز آئی ہیں، ای میلز آئی ہیں، بہت زیادہ ٹیلی فونز آئے ہیں، میرے آفس کے نمبر پہ بھی آتے رہے، اور جب میں گھر آ گیا تو پھر مجھے نمبر پہ فون آتے رہے، پھر مجھے کچھ لوگ جو تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 20-25 افراد جمع ہیں، تو انہوں نے بھی مجھے ریکویسٹ کی، تو میں بہرحال یہ ریکویسٹ اب ارباب اختیار تک پہنچاتا ہوں، وزیر اعظم تک پہنچاتا ہوں، وزیر خزانہ اسد عمر، ان تمام سے میں مخاطب ہوں کہ کسی بھی ذریعے سے، کیونکہ میرا بھی ایک ذرائع ہے کہ عمران خان تک میری بات پہنچ جائے، تو یہ جو پینشنر کے مسئلے ہیں، کیونکہ دیکھیں جی قومی اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی کہہ رہا ہوں، جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، انہوں نے ایک وہ باجوہ ہے چشمے والا، اس کی سرکردگی کے اندر قومی اسمبلی کے سامنے، یعنی ایوان صدر روڈ کے اوپر اس نے ایک دھما کشتی مچائی، اور جسے کہتے ہیں کہ دھرنے دیے اور دفتروں کو لاک کیا، یہ کیا وہ کیا، اور جسے کہتے ہیں ایک دہشت گردی کا ماحول بنا کے اپنی تنخواہوں میں 15% اضافہ کرا لیا، اور پھر وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ ہم مزید خوشخبریاں بھی ان کو دیں گے سرکاری ملازمین کو۔ تو یہاں پہ پینشنر کو یکمشت آپ لوگوں نے نظر انداز کر دیا، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ سراسر زیادتی اس لیے ہے کہ پینشنروں کے مسائل پہلے ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں، نہ ان کو ہاؤس رینٹ ملتا ہے، نہ ان کو کسی قسم کا الاؤنس ملتا ہے، بیسک پے کا کچھ حصہ ملتا ہے، اور وہ بھی اس رول کے تحت ملتا ہے کہ جو جس وقت وہ ریٹائرڈ ہوئے تھے، تو وہ انتہائی قلیل ہوتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ پینشنروں کے مسئلے کو حل کریں، اس کو دیکھیں، اور جو بقایا جات ہیں وہ بھی ان کے ادا کریں، اور یہ جو پرسنٹیج ہے، میں تو خیر اس کے ہوں ہی خلاف کہ پرسنٹیج کے حساب سے جو تنخواہیں بڑھتی ہیں، کیونکہ یہ بھی نوازنے کا ایک طریقہ ہے کن کو، اوپر کے لوگوں کو۔ تنخواہ جو ہے وہ برابر بڑھنی چاہیے، برابر سے مراد یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ 5,000 10,000 2,000 3,000 1,000 سے 10,000 تک جس بھی تنخواہ میں مطلب جب اضافہ کرتے ہیں تو یکمشت اضافہ کیا کرے، اور ایک ساتھ کیا کرے، اور ایک ہی وہ کیا کرے، یہ نہیں کہ مطلب آپ 15% اضافہ کر دیتے ہیں تو گریڈ اسکیل 1 جو ہوتا ہے اس کی تنخواہ کے اندر وہ اضافہ جو ہوتا ہے وہ 1,500 سے 1,800 کا ہوتا ہے، لیکن جو اسی محکمے کا جو اوپر افسر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے 19ویں اسکیل تک کی تنخواہ بڑھائی ہے 15%، تو 19ویں اسکیل والے کو کم سے کم اس کے اندر 30 سے 40 ہزار کا فائدہ ہوتا ہے، تو جو کہ سراسر زیادتی اور ریاست مدینہ کے اصول کے خلاف ہے۔ تو میں ریاست مدینہ کے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، کہ ریاست مدینہ کے سربراہان سے بات کرنا چاہتا ہوں، کہ جنہوں نے خود کہا کہ ہم ریاست مدینہ کی طرف ہمارا قدم ہے، تو ریاست مدینہ کے اندر جو اپنے بوڑھے پینشنر ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، جو اوور ایج ہے، سینئر سٹیزن ہیں،
اور وہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو آپ ان کی پینشنوں میں بہرحال جو اضافہ ہے وہ کریں، اور کس طریقے سے کریں کہ وہ ایک فکس اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی پینشن جو ہے وہ 10,000 سے بھی کم ہے، EOBI کے تھرو جو پینشن لیتے ہیں وہ 10,000 سے بھی کم ہے، تو کم از کم جو وعدہ ہے کہ 15,000 تک ہم پینشن لے کے جائیں گے وہ بھی کریں، اور اس کے بعد اضافہ بھی کریں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو انتہائی ضعیف اور غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی تنخواہ کا، ان کی جو پینشن ہے کم سے کم 15,000 ہو، اور 15,000 کے بعد 5 سے 6,000 کا تمام پینشنروں کی پینشن کے اندر تمام کی یہ اضافہ ہونا چاہیے، اور فیلتھ فور ہونا چاہیے، اور ہر حالت میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مجھے بہت لوگوں نے بتایا، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر ہم دردانہ غور کیا جائے گا، کیونکہ بہرحال، اور کیونکہ یہ جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، یہ دھرنے تو دے نہیں سکتے، یہ توڑ پھوڑ تو مچا نہیں سکتے، یہ دہشت گردی تو کر نہیں سکتے، تو لہٰذا میری یہی گزارش ہے کہ ان لوگوں کو ذرا سا دیکھیں، اور انشاءاللہ یہ میں جو وزیر اعظم کی ایپ پہ بھی ڈال دوں گا، تو امید ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوگا، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، کہ ایک تو یہ ہمارے ملک سے ان اخوانیوں کو واپس چلا جانا چاہیے، بہت عرصہ ہو گیا اور بہت انہوں نے لوٹ کھسوٹ کر لی۔ دوسرا، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر کے اوپر وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، موسٹ کرپٹ جج، اس کی بیوی بھی، کہ بیوی کے آنسوؤں کو دیکھ کے ججز نے اس کو کس طریقے سے ریلیف دیا ہے، جو عوام بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن عوام کے بس کے اندر یہ نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ آپ کی ان پڑھی لکھی دہشت گردیوں کے جواب دینے کے اوپر مجبور ہو جائیں۔ تو میری گزارش سپریم کورٹ سے یہی ہے کہ اپنے کرپٹ ججز کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں تمہیں بھولنے نہیں دوں گا اس عوام کو، میں اپنے وی لاگ کے اندر روزانہ تمہارا ذکر کرپشن کی اس کے اندر ضرور کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔